دہشت گردوں نے بلوچستان میں معصوموں کا خون بہا دیا۔ موسیٰ خیل بازار میں شرپسندوں کی وحشیانہ فائرنگ، بسوں اور ٹرکوں سے اتار کر شناخت کے بعد 23 پنجابیوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ دہشت گردوں نے 6 ٹرک اور 10 ویگن سمیت 23 گاڑیاں جلا دیں۔ 13 افراد کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 کا تعلق بورے والا اور 1 کا فیصل آباد سے تھا۔ کلات میں قومی شاہراہ پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس سب انسپکٹر، 4 لیویز اہلکار اور 5 شہری شہید، متعدد افراد زخمی۔ بولان میں ریلوے پل کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ پنجاب اور سندھ سے بلوچستان کے لیے ریل سروس معطل، مختلف علاقوں سے 6 افراد کی لاشیں برآمد۔ مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں تھانے کو آگ لگا دی گئی، گاڑیاں اور ریکارڈ جلا ڈالا۔ تھانے کے قریب سے ایک شخص کی لاش بھی برآمد۔ بلوچستان میں 21 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ پاک فوج کے 10 جوان اور سیکیورٹی اداروں کے 4 اہلکار شہید۔ وطن کے بیٹوں نے جان نچھاور کر کے دہشت گردوں کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ دہشت گردوں نے روزی کمانے جانے والوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ISPR کا اعلان۔ اس میں بہت سارے بیرونی عناصر موجود ہیں اور جن کی خواہش ہے کہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے۔ ان میں بہت سارے کردار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان سب کو بے نقاب بھی کریں گے ہم۔ یہ ایک دم نہیں ہوئے، یہ باقاعدہ پلاننگ سے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے ایک پلان کر کے اور باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کیا ہے، ان کا بندوبست کرے گی۔ ابھی وہ ہماری ڈیفینیشن میں بڑے کلیئر ہیں، جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ دہشت گرد ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، اس میں ہم اب کلیئر ہو گئے ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور یہ CM بلوچستان نے بات کی تھی اور ہم اس کو 100% سیکنڈ کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کو اب ناراض بلوچ نہیں کہیں گے، سیاسی لوگوں سے بات ہوگی، دہشت گردوں سے نہیں۔ دہشت گردوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک الفاظ میں سخت پیغام، کہا بلوچستان میں سوچ سمجھ کر ایک ہی دن حملے کیے گئے، اندازہ ہے بلوچستان حملوں کے ماسٹر مائنڈ کون ہیں۔ دہشت گردی میں کالعدم TTP ملوث ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر افغانستان میں ہے، جن لوگوں کو چھوڑا گیا وہی دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ دہشت گردی، یہ وائلنس اور یہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لینا اور پھر آپ کی یہ خام خیالی کہ آپ خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے، نہیں ہو سکتا یہ کہ وائلنس کے ذریعے آپ کے نظریے کو مسلط کرنے دیا جائے۔ یہ بندوق کے ذریعے آپ بلوچستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں، یہ خام خیالی ہے، یہ اگلے 1000 سال تک نہیں ہونے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے یہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کا نہ صرف بدلہ لیا جائے گا بلکہ جو سوال ہمارے لیے دہشت گرد چھوڑ کے گئے ہیں اسی انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ بلوچستان توڑنے کا خام خیال 1000 سال میں بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردوں نے کسی پنجابی کو نہیں، پاکستانیوں کو شہید کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، بے دردی سے قتل کرنا بلوچ روایات کا حصہ نہیں، بندوق کے زور پر ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ عوام سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے میں شامل نہ ہوں۔ بیلا حملے میں دہشت گرد واٹس ایپ ویڈیو کال پر رابطے میں تھے۔ دیکھنا ہوگا 4G سروس کو مثبت کام تک کیسے محدود کیا جا سکتا ہے۔ دہشت گرد ملک، قوم اور انسانیت کے دشمن، کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گرد حملوں کی مذمت، دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر کا موسیٰ خیل واقعے پر اظہار افسوس، دہشت گرد حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ قلات دہشت گردی میں شہید 5 اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، شہداء کو پولیس اور لیویز کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ نماز جنازہ میں ضلع انتظامیہ، FC اور پولیس افسران سمیت قبائلی رہنماؤں کی شرکت۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کی جانب روانہ کر دیے گئے۔ شمالی وزیرستان کے رزمک بازار میں بم دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 10 زخمی، 6 شدید زخمی بنو منتقل۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن۔ رحیم یار خان میں ڈاکوؤں کے پولیس پر حملے کا واقعہ، کچے میں پولیس پر ڈاکوؤں کے حملے کی ذمہ داری شر گینگ نے قبول کر لی۔
شر گینگ کے سربراہ رانو شر نے ویڈیو بیان میں کہا، پولیس نے ہمارے خلاف چند ماہ قبل بگٹی قبیلے کو میدان میں اتارا۔ بگٹی قبیلے نے کچے میں آ کر شر قبیلے کا بہت نقصان کیا، جس کا ہم نے پولیس سے بدلہ لیا۔ آرمی چیف سے چین کی بری فوج کے سربراہ کی ملاقات، فوجی تربیت اور دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر زور، باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی پر بھی بات چیت۔ آرمی چیف نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ امور کو اجاگر کیا۔ جنرل لی کیاوم نے شاہدگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے جنرل لی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا چہلم، ملک بھر میں جلوس اور مجالس۔ لاہور میں دہلی گیٹ سے مرکزی جلوس برآمد ہوا، کراچی میں نشتر پارک اور نمائش شرنگی سے جلوس عزا برآمد ہوا۔ مختلف شہروں میں جلوس مقررہ مقامات پر اختتام پذیر، شرکاء کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ سندھ کے مختلف شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند۔ لندن ہنگاموں میں گرفتار پاکستانی فرحان آصف رہا، ایف آئی اے سائبر کرائم کی تحقیقات میں فرحان آصف بے گناہ قرار پایا، عدالت نے مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا، ہتھکڑی کھول دی گئی۔ تفتیش میں ثابت ہوا کہ فرحان کی طرف سے شیئر کیا گیا متنازع آرٹیکل کسی اور کا تھا جو پہلے شائع ہوا، فرحان نے اسے کاپی کیا اور ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ پری پیڈ میٹرز لوگ جب مرضی چاہیں مہینے کے جس حصے کے اندر وہ اپنا بل ادا کر سکیں، قسطوں کے اندر ادا کر سکیں، ایڈوانس میں ادا کر سکیں۔ جب میٹر اتنی بجلی استعمال کر لے تو بند ہو جائے گا، پھر ان کو جس طرح فون کے سسٹم ہوتے ہیں پری پیڈ، اس قسم کے سسٹم ہمارے سنگل فیز اور 3 فیز میٹرز کے صارفین کو ملنے چاہیے۔ اس کیپیسٹی پیمنٹ کو کم کرنے کے لیے چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ حکومت کے ذریعے بات کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ 1 سال کے اندر اندر آپ کو بجلی کی قیمتیں بہت کم ہونے کے اندر دکھائی دے گی۔ وزیر توانائی کس دنیا میں ہیں؟ لوگ بل نہیں دے پا رہے، انہوں نے پری پیڈ میٹر کی بات کر دی۔ اویس لغاری کا کہنا ہے کہ پری پیڈ بجلی میٹرز کا منصوبہ لا رہے ہیں، 1 سال میں بجلی کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ بجلی چوری قابل برداشت نہیں ہے۔ پنجاب حکومت نے اپنے ذرائع سے صارفین کو 14 روپے یونٹ ریلیف دیا۔ صوبائی حکومت کا 45 ارب کا ریلیف ہر صارف تک پہنچایا جائے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کے بھائی ایم پی اے رانا افضال انتقال کر گئے۔ رانا افضال حسین پی پی 139 سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ رانا افضال حسین وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کے بڑے بھائی تھے۔ مریدکے میں نماز جنازہ ادا تدفین کر دی گئی۔ مونس صلاحی کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت، عدالتی احکامات پر مونس صلاحی کا شناختی کارڈ بلاک۔ ایف آئی اے لاہور کے مطابق مونس صلاحی کا پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا، دیگر 6 ملزمان کا شناختی کارڈ بھی بلاک۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے ممکنہ فیصلے کے خلاف ملک بھر کے ملازمین کا اسلام آباد میں احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت 15,000 ملازمین کو بے روزگار کرنا چاہتی ہے، فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ۔ ملک میں مونسون کے نئے اسپیل کی انٹری، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب، سندھ میں تھرپارکر، مٹھی، چھاچڑوں اور اسلام کوٹ میں تیز بارش، موسلا دھار بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں شدت آ گئی، اسرائیلی فوج کی شہداء اسٹریٹ میں وحشیانہ بمباری، متعدد فلسطینی شہید، خان یونس، الزیتون اور اسیرات کیمپ پر بھی حملے، اسرائیل کی دیر البلح خالی کرنے کے لیے فلسطینیوں کو وارننگ، مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے گھر گھر چھاپے۔ غزہ جنگ معاہدے کی شرائط، قاہرہ مذاکرات بے نتیجہ ختم، حماس نے نئی اسرائیلی شرائط مسترد کر دیں۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ جولائی میں منظور کی جانے والی جنگ بندی تجاویز پر قائم ہے، فوری جنگ بندی کی امریکی باتیں غلط اور انتخابی مقاصد کے لیے ہیں۔
لیبیا میں انسانی اسمگلرز کی نجی جیل پر سیکیورٹی فورسز کا چھاپا، 1000 سے زائد تارکین وطن بازیاب، متعدد اغواکار گرفتار، بازیاب افراد میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل۔ تارکین وطن کو 2 سال بعد بازیاب کرایا گیا۔ بازیاب ہونے والوں میں پاکستانی، مصری، سوڈانی اور دیگر ممالک کے باشندے شامل۔ یمن کے سمندر میں کشتی الٹنے سے 13 تارکین وطن ہلاک، 14 لاپتہ۔ کشتی میں 25 ایتھوپیا اور 2 یمنی شہری سوار تھے۔ یمن کے ساحل کے قریب سے گزرتے ہوئے حادثے کا شکار ہلاک ہونے والوں میں 11 مرد اور 2 خواتین شامل۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ اور حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آخری روز، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد، قرآن خوانی، محفل حسن قرات اور محفل نعت کا انعقاد۔ ملک کے معروف قوالوں نے کلام پیش کیا۔ شرکاء کے لیے لنگر اور دودھ کی سبیلیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، لاہور میں عام تعطیل۔